السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عقیدے سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، جو عقیدے کے بارے میں کچھ باتیں باقی ہیں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح و شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں، سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے، اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کا منظور ہوگا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہوگا تو تمام عالم پھر پیدا ہو جائے گا، اور دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے سارا عالم پھر پیدا ہو جائے گا۔ مردہ زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں سب اکٹھا ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل توڑے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعضے بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہیں اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہو جائیں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو موت نہ آئے گی۔ بہشت میں پیدا ہو چکی ہے، بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں طرح طرح کی چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی پر معاف کر دے، اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ بھی جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگتا۔ جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھے نشان دے کر اچھا گمان اور اس کی رحمت سے
امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ صدق اللہ العظیم۔